ہے کہ کوئی دور سے آیا، کوئی قریب سے آیا، کوئی پیدل آیا، کوئی گاڑی پر آیا، جیسے بھی آیا مجلس میں آیا. تو مشکا شریف کی حدیث پیج نمبر 33، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم سیکھنے کے لیے جو راستے پر چلا وہ جنت کے راستے پر چلا. اور جو علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہا ہم اور کہا اللہ کی رحمت. اللہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، بھلے ہمیں نظر نہ آئے لیکن بندہ اس پر قدم رکھتے رکھتے چلتا ہے. حدیث ہے باقاعدہ. علم کے لیے جو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کہتا ہے پر بچھاؤ، میرا بندہ میرا ذکر سننے چلا ہے، میرے رسول اور ان کے اہل بیت کا ذکر سننے جا رہا ہے، اے فرشتوں پر بچھاؤ. فرشتے پر بچھاتے ہیں اور ہم جیسے گناہگار امت فرشتوں کے پر پیر رکھتے رکھتے مجلس تک پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. کتنا بڑا فائدہ. اب علم کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، پیج نمبر 36 ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ اکرام کے سامنے سوال رکھا، اے صحابیوں بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سخی یعنی اللہ کی راہ میں لٹانے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اسے سخی کہتے ہیں. اے صحابیوں بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول کے سامنے کچھ بولے. خاموش. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. صحابہ نے کبھی اپنی ہوشیاری نہیں دکھائی رسول کے سامنے، حالانکہ صحابہ کو بھی علم تھا، ایسے نہیں کہ بغیر علم کے. صحابی بہت بڑے علم رکھتے تھے رسول اللہ کے، اور صحابہ کے مرتبے کو آج کا بڑا سے بڑا ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو نہیں پہنچ سکتا. کتنا بھی بڑا علم حاصل ہوا کرنے دو، وہ صحابہ ہیں. لیکن ادب کیسا تھا؟ رسول کے سامنے چیڑی میڑی چپ. یا رسول اللہ آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے. سب سے بڑا سخی پہلے اللہ ہے، اس کے بعد آدم اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. اس کے بعد میری امت میں جو علم حاصل کرے اور علم تک لوگوں تک پہنچائے وہ سب سے بڑا سخی ہے. ہم نے علم حاصل کیا بھائی، ابھی ہم نے 4 لوگوں تک پہنچائے تو سخی کا لقب ہمیں ملے گا. تو یہ علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عالم دین کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے رسول اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، حدیث و پاک میں بھی فرمایا. اور علم سیکھنے سے کیا ملتا ہے کہ علم سیکھنے سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، علم سیکھنے سے اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، علم سیکھنے سے فرما برداری کسے کہتے ہیں، نافرمانی کسے کہتے ہیں یہ معلوم پڑتا ہے. علم سیکھنے سے سچے اور جھوٹے کا فرق محسوس ہوتا ہے. علم سیکھنے سے ادب اور بے ادب کا فرق معلوم ہوتا ہے. علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی عقل آتی ہے. علم سیکھنے کی وجہ سے رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. علم سیکھنے کی وجہ سے اہل بیت کی غلامی کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. بہت اچھی نعمت ہے علم. ایمان والے آپ سمجھے کیا علم کو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی نے کیا بہترین جواب دیا، علی علی ہی ہے، علی کے جیسا دوسرا کوئی علی نہیں. علی بہت زبردست علی ہے، اور ایسے علی ہے کہ ان کے جیسا نہ بنا نہ قیامت تک بنے گا. یہ یاد آیا تو تھوڑا چلتے چلتے بتا دو. شرف الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہیں بو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، بو علی شاہ قلندر تھا، ان کا صحیح نام ہے کیا ہے؟ شرف الدین چشتی. یہ حضرت علی کے کیریکٹر کو انہوں نے پڑھا زندگی کو، بس انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے علی جیسا بنا دے، مجھے علی جیسا بنا دے. بڑی عبادتیں کیے، ریاضتیں کیے، یہاں تک کہ پانی میں کھڑے ہو گئے، یہی رٹ لگاتے رہے شرف الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اے اللہ مجھے علی جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے علی جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے علی جیسا بنا دے. اب ایک علی ہے تو دوسرا علی کیسا بنے گا؟
ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو حکم دیا، علی جاؤ۔ علی تو پردہ کر چکے تھے، لیکن اللہ چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی حاضر ہو گئے جسم کے ساتھ، اے شرف الدین میں علی ہوں۔ ایک علی ہوتے ہوئے دوسرا علی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار اللہ کا شکر ہے آپ کا دیدار تو نصیب ہوا، چلو میں علی جیسا نہ صحیح لیکن کچھ تو کچھ مجھے نوازیے، جب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ مجھے نوازیے۔ علی نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور آپ کو ایک بو ملی، اس لیے آپ کا نام ہوگا بو علی شاہ قلندر۔ تو علی علی ہے بھائی، اگر میرے حضور علم کا شہر ہے تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے سے جائیں گے تبھی تو اندر انٹری ملے گی، دروازہ ہی بند رہے گا تو انٹری کہاں سے ملے گی؟ مسجد کا دروازہ ہی بند، ہم چلے جمعہ کی نماز کو اور دیکھیں تو لاک، کہاں سے نماز پڑھیں گے بھائی؟ لاک کھولنا پڑے گا، دروازہ کھولنا پڑے گا، پھر نماز ہوگی جمعہ کی۔ تو علی اتنی مرتبے والے ہیں کہ پہلے علی کو تو پہچانو اور پھر رسول اللہ کی بات میں کی بات ہے۔ علی کا ادب کرنا سیکھو، علی کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچو۔ وہ علی نے کہا مال نبیوں کی میراث ہے، معاف کیجیے، علم نبیوں کی میراث ہے، اور مال فرعون، نمرود، حماد کی میراث ہے۔ میراث سمجھتے ہیں نا؟ پراپرٹی۔ علم جو ہے نبیوں کی میراث ہے، نبیوں کی پراپرٹی ہے، اور مال جو ہے حماد، فرعون، بڑے بڑے ایسے بادشاہ جو گزرے ان کی میراث ہے۔ علم جتنا بانٹو اتنا بڑھتا ہے۔ دوسرا مثال بتائے حضرت علی نے، علم جتنا بانٹو نا اتنا بڑھتا ہے۔ یعنی میں کیسے سمجھو، ایک چینڈو میرے پاس ہے بال، اور میں سامنے دیوار پر جتنا زور سے ماروں گا اتنا سپیڈ میں وہ ریپیٹ آئے گا، جتنا دھیرے ماروں گا اتنا دھیرے آئے گا۔ علم کی مثال ایسے، جتنا تم بانٹو گے اتنا اللہ تعالیٰ تمہارے علم کو بڑھا دے گا، اور دولت جتنا خرچ کرو گے اتنا کم ہو جائے گا۔ تیسری بات حضرت علی نے یہ کہی کہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم عالم کی یا صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت خود مادال کو کرنا پڑتا ہے۔ چور ڈکیت بہت رہتے ہیں لوٹنے کے لیے، علم کو لوٹا نہیں جا سکتا، مال لوٹا جا سکتا ہے۔ اچھا، مال مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، لیکن علم کی نعمت اور صحیح علم کی نعمت صرف مومنوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مال فنا ہونے والا ہے، علم فنا ہونے والا نہیں ہے۔ علم قبر تک جائے گا، مال قبر تک نہیں آئے گا۔ آگے کہتے ہیں علم بندے کی پل صراط پر رہنمائی کرے گا، جبکہ مال دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم سے بڑے بڑے گھر خریدے جا سکتے ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ علم سے بڑی بڑی دوائی خریدی جا سکتے ہیں، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ جب تک میرا خدا نہ دے شفا نہیں ہوگا۔ ہاں، ماں باپ معاف کیجیے، مال سے بڑی بڑی دوائیں یا گدے خریدے جا سکتے، لیکن نیند اور شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ مال سے بڑی بڑی کتابیں خریدی جا سکتی ہے، لیکن تقوی اور پرہیزگاری نہیں خریدی جا سکتی۔ مال سے دنیا میں وہ شداد جیسی جنت بنا سکتے ہیں، لیکن جنت کے حقدار نہیں بن سکتے۔ مال ہی سب کچھ نہیں ہے، ہر آدمی مالدار کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن علم والے کے سب محتاج ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا، اے ایمان والو، علم سیکھو، علم سیکھو۔ علم سیکھو گے تمہارے اندر تقوی آئے گا، تقوی آئے گا تم پرہیزگار بنو گے، پرہیزگار بنو گے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمارے امام حسین اور ان کے خاندان والوں کی قربانیاں بڑی عظمت والی ہے، اور ان کی قربانی کے صدقے ہمیں دین ملا ہے۔ ان کے قربانی کے صدقے ان کے نانا کی شریعت ہمیں ملی ہے۔ میں آپ سے یہی ایک بات طلب کرنا چاہوں گا، اے ایمان والو، دو چیزوں کا خیال رکھو، خاص طور سے نماز کی پابندی 5 وقتہ بعد جماعت کرنا ہے۔ دوسری، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
اور ان کے سنت کی پابندی، اور تیسری اہل بیت سے محبت۔ اتنے کام پابندی سے کرو، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے پیارے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بعد میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ رحم ہم پہ ضرور کرے گا۔ ہم اگر نمازیں چھوڑتے رہیں گے، سنتیں چھوڑتے رہیں گے، رسول کا ذکر چھوڑتے رہیں گے، اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس کیا بچے گا سوائے دنیا اور دنیا کی محبت کے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہاں سے لوٹو تو ہدایت یافتہ لوٹو، یہ سبق لے کر لوٹو، آج تک جو ہوا بہت ہوا، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ارادہ کیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نیت تو کر لیجئے، نیت کرنے میں کیا جاتا ہے، پیسے تھوڑی لگتے، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں نیت کرنے کے، نیت کیجئے انشاءاللہ تو کہیے کم سے کم، نیت پر اعمال کی دار و مدار ہے، اللہ نے چاہا تو ہدایت بھی مل جائے گی۔ آج کے بعد ہم سنت رسول پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے بعد، آج تک ہمیں معلوم نہیں تھا امام حسین کون ہے، ان کے اہل بیت کون ہے، ان کی قربانیاں کیا ہے، ابھی معلوم ہونے کے بعد آج کے بعد ہم اہل بیت اور ان کے خاندان والوں سے بے پناہ محبت کریں گے۔ آج کے بعد ہم ہمارا تھوڑا سا مال صدقے کے طور پر یا ایصال ثواب کی نیت سے یا مجلسوں میں تبرک بانٹنے کی نیت سے، یا صدقے کے پیسے نہیں دینا یا تبرک کے طور پہ دینا ہے، لیکن میں عام اعمال کا بتا رہا ہوں۔ کوئی صدقہ نکالے، کوئی زکوٰۃ نکالے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آج کے بعد ہماری کمائی میں سے کچھ حصہ ہم اللہ اور رسول کے کام میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا